منہ پر تالا لگانا پڑتا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے. جو روزہ دار ہے اس کے اندر کوٹ کر بڑا ہوتا ہے. ایک باورچی آدمی ہے جو سارا دن کھانا ہی پکاتا ہے، کبھی کاٹ رہا ہے کھانا، جی سبزیاں چھیل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جناب گوشت بنا رہا ہے، پکا رہا ہے. لیکن کیا بات ہے، بند کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. خواتین ہیں گھروں کے اندر افطاری کی تیاری کرتے ہیں، مجال ہے. عام دنوں میں کتنی بار چکھتی ہیں، کتنی بار چکھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر اللہ تو دیکھ کر پانی آ جاتا ہے انسان میں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان رکتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ قربانی ہے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ انسان کے مقبول ہے. تو روزے کی انفرادیت کیا ہے جی؟ صبر، توکل، برداشت. نہیں بھائی بس رک جاؤ. ایسا جذبہ دوسرے کسی جو اعمال ہیں، فرائض ہیں، ان میں سے نہیں ہے جو روزے کے اندر ہے. ایسی بریک انسان کے اوپر لگتی ہے، ایسا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں کھانا بھائی، نہیں کھانا. پیاس لگی ہے، برا حال ہو رہا ہے، کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ بھائی روزہ افطار کر دو. لیکن ایسے بڑے اللہ کے بندے کوئی بات نہیں، دو ٹھہر دو، تھوڑی دیر ٹھہر دو، دیکھتا ہوں نہیں توڑنا. اور کئی تو ایسے کہ جان دے دیتے ہیں. تو یہ جذبہ خدا کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. اور پھر جب انسان افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھتا ہے، ساری اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ بس بھئی اب وقت مقرر جو ہے پورا ہو گیا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، افطاری کے لیے الارم بجتا ہے، تو وہی ہاتھ جو سارا دن آگے نہیں جاتا، اور وہ ہاتھ پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکتا نہیں ہے. تو کہتا کوئی اذان ہی دے جو بھائی، بلال صاحب ہی آتے ہیں، باقی کوئی بندہ پھر اس وقت اذان دینا بھی مشکل ہوئی ہوتی ہے. ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ بھائی بس کھاؤ. بھائی اس کے لیے بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب روزہ کھل جائے تو اس کے اندر تاخیر نہ کرو، پھر فوری طور پر اس کو روزے کو کھولو، کھاؤ. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ پھر عید کے فوراً کے بعد چھوٹی عید جو ہے، عید کے دن کا روزہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہ اب روزہ کھل گیا، افطار ہو گیا، اب کھاؤ. اس لیے عید والے دن اگر کوئی بندہ بھوکا رہتا ہے تو گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے، خدا کا حکم پورا نہیں کر رہا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو روزے کی ایک دعا تو ہم دوسری پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک انت علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ بھی دعا ہے. اور ایک اور دعا بھی حدیث میں آتی ہے، بڑی پیاری ہے، ذہب الظمأ. انسان جب پانی پیتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذہب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی. وابتلت العروق، میری رگیں کیا ہو گئی؟ تر ہو گئی ہیں. جب پانی پیتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. عام طور پر ہم پنجابی میں، اردو میں اس کے الفاظ کہتے ہیں سکون آ گیا، ٹھنڈ پہ گئی ہے. وہ حدیث میں الفاظ ہے ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں کیا ہو گئی ہیں؟ تر ہو گئی ہیں. وثبت الاجر انشاء اللہ، اور ساتھ بندہ کہتا ہے پکا بات ہے اب مجھے اجر اللہ سے ملے. اب وہ جب کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ پکی بات ہے بھائی. اب کیا ہے؟ اب اللہ کی طرف سے اجر ثواب کیا ملے گا؟ پکا میرا ہو. تو پہلے حکم نہیں تھا تو ہاتھ پیچھے تھا، اب حکم آیا تو اب ہاتھ نہیں رک رہا، کھاؤ کھاؤ. اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کتنی خوشیاں دیتا ہے؟ دو خوشیاں دیتا ہے. فرمایا ایک خوشی تو اس کو ملتی ہے افطار کے وقت، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، سکون ہو گیا. اور دوسری خوشی فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے وقت اس کو ہوگی، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ اس کو
انعام دیں گے، جیسے ابھی حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ روزہ داروں کو سارے لوگوں میں سے بلائے گا، اللہ این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ یہ دروازہ تمہارے لیے بھائی، جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور جناب باری نہ آ رہی ہو، اس کی مثال جناب یہی سمجھ لیں، جناب آپ بل جمع کرانے گئے ہیں، کوئی فیس جمع کرانے گئے ہیں اور بینک کے آگے جو لائن لگی ہوئی ہے لمبی، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے جناب لوگ پسینوں سے شرابور ہے، لمبی لائن، اور دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یار میرا کیا بنے گا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جناب کھڑکی کھلے، ساتھ ایک بندہ آ جائے، جناب آ جاؤ جی، جناب مینیجر صاحب نے کہا سی کہ جی تاری لے جائے، ہاتھ پھڑ کے ساتھ لے جائے، اور 2 منٹ میں کام کر کے اس کو واپس آ جائے، ایک بندہ 2 بندہ تھی، بس جی اور کوئی نہیں آئے گا جی، خصوصی پروٹوکول۔ تو روزہ داروں کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا، کہ ان کے لیے ریان ایک دروازہ بنا دیا اللہ نے، اس کے لیے اندر انعامات ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، یہ سارے انعامات، ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے ایک بات جو ہم سب نے سوچنی ہے ابھی،